الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے قربانی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر فیضان اسماعیل علیہ السلام اس پروگرام میں ہم سنتے ہیں۔ قربانی کا واقعہ پچھلے سلسلوں میں عرض کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، ہجرت کی آپ نے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اپنے فرزند کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آپ وادی منی میں لے گئے، رسیوں سے باندھ دیا، لٹا دیا، چھری چلا دی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری پلٹ گئی اور جبریل امی علیہ السلام جنتی مینڈھا لے کر حاضر ہو گئے اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے کہ کس فرزند کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیش کیا، جس سے آخری عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد پایا تھا، مگر آپ نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی۔ 8 ذوالحجۃ الحرام کو آپ نے خواب میں دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ غور کرتے رہے تو اس دن کا نام رکھا گیا سوچ بچار کا دن۔ 9 تاریخ کو آپ کو یقین ہوا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو ذوالحج کو 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچاننے کا دن۔ 10 تاریخ کو وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ اس خواب پر عمل کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما چکے، تو اس کو کہا جاتا ہے ذبح کا دن۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ یہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس گود میں پرورش پائی۔ باپ وہ ہے جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کے نام پر جان مال قربان کرنے والا ہے، اور ماں کیسی ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی۔ حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھیے حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی تھیں، مصر کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں، پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر! کیا کہا کسی نے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی رائے معلوم کی کہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے تمہیں ذبح کروں، تمہاری کیا رائے؟ یہ رائے کیوں معلوم کی گئی؟ رائے اس لیے لی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا عبادت ہو، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا عبادت ہو، کیونکہ نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ اور رائے لینے میں یہ بھی حکمت تھی کہ امتحان کی کامیابی ہو تو اللہ کی رضا کا تاج صرف باپ کے سر پر نہیں، بیٹے کے سر پر بھی سجے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ اکبر! اور جنتی مینڈا آ گیا۔ جب جنتی مینڈا آیا تو حضرت جبریل امی علیہ السلام کیا کہتے آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی
تو سمجھ گئے کہ امتحان کا وقت گزر چکا، تو خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے تکبیر تشریق۔ 9 ذوالحجۃ الحرام کی فجر سے 13 کی عصر تک 5 فرض نمازوں کے بعد مسجد میں جو جماعت مستحبہ ہو اس میں ایک بار بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور افضل ہے کہ 3 بار کہی جائے۔ اور تکبیر تشریق کب کہنی ہے؟ سلام پھیرنے کے فوراً بعد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک بار صدقے کا حکم دیا گیا، صحابہ کرام مال لا رہے تھے اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ ارشاد ہوا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی لوگ مال خیرات کر رہے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مال خیرات کرنے پر قادر نہیں، لہٰذا پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ میرے آقا، میرے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ کلمات سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ تو تکبیر تشریق، اللہ کا نام، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ بہت اچھے وہ الفاظ ہیں اور کہنے چاہیے۔ تو تکبیر تشریق میں غفلت نہ ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات میں غفلت نہ ہو۔ تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا، سب سے پہلے الحمدللہ کس نے کہا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا، سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا؟ سنیے، بڑی معلوماتی بات ہے۔ اے عاشقان رسول، سب سے پہلے سبحان اللہ جبریل امی علیہ السلام نے کہا، جو کہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، اللہ کے قریبی فرشتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھنے والے فرشتے ہیں۔ فرشتوں پر ان کا حکم چلتا ہے، ان کا آرڈر چلتا ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں وحی لے کر آئے، انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آئے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جبریل امی علیہ السلام نے جب عرش کی عظمت کو دیکھا۔ سب سے پہلے الحمدللہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے الحمدللہ کہا حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پھونکی تو ان کو آئی چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ہمیں بھی چھینک آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایکسکیوز می نہیں، الحمدللہ کہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ طوفان آیا، اور کیسا طوفان تھا؟ آسمان سے زوردار بارش اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، اور پانی کی لہریں پہاڑوں جیسی تھیں۔ تو اس طوفان کو دیکھ کر حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر سب سے پہلے کس نے کہا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب انہوں نے جنتی دمبا دیکھا، مینڈا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے آ گیا، تو آپ نے کہا اللہ اکبر۔ تو جو خوش نصیب یہ چاروں کلمات کہے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ ان چاروں حضرات کے سائے میں رہے گا، جبریل امی علیہ السلام کے سائے میں رہے گا، حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں رہے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے سائے میں رہے گا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں رہے گا۔ تو اے عاشقان رسول، یاد رکھیے، قربانی ہر عاقل بالغ
مقیم مسلمان مرد و عورت پر جو مالک نصاب ہے واجب ہے، واجب۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن پاک میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جو عقل رکھتا ہے، بالغ ہو گیا، مقیم ہے، مرد یا عورت جو مسلمان ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سیداتنا بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شہزادے کو قربان کرنے کے لیے تیار، اللہ کے حکم پر۔ ہم دمبا قربان نہیں کر سکتے، ہم گائے اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کی قربانی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور پورے گھر والوں کی طرف سے اگر قربانی کی تو ایک بکرا کر دیا، تو بھائی اگر گھر کے افراد ایک سے زیادہ مالک نصاب ہیں تو سب کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر قربانی واجب نہیں ہے، گھر کے 7 افراد ہیں بالفرض، تو پورے گھر والوں کی طرف سے گائے کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے۔ قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی خوش دلی کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا عوض، اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ آپ نے سنا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں۔ آئیے قرآن سنیے، ہم مسلمان ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 162 ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ عاشقان رسول غور کیجئے، قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی، ترجمہ سنا، اب غور کیجئے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، ریاضت اللہ کے لیے۔ قربانی کیوں کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ مال کیوں قربان کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اولاد کی تربیت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ صدقہ و خیرات کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حج کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ عمرہ کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ علم کیوں سیکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ علم کیوں سکھانا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کے کاموں میں بسر کرنا، جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، تو مرنا بھی حالت ایمان میں، اللہ اکبر، اور ہماری عبادتیں ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو خوش نصیب ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کے اندر غفلت اور سستی ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جس مال کو ہم خرچ کریں گے وہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم جو بھی نعمتیں پاتے ہیں اللہ سے تو پاتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اگر ہم اللہ کے نام پر خرچ کر دیں گے تو کیا اللہ تعالی ہمارے مال میں کمی کرے گا؟ ہماری زندگی کے معاملات میں کیا کمی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے جان مال قربان کرنے چاہیے۔ ایمان والوں کو اچھے عمل کرنے چاہیے، قربانی کرنا بھی اچھا عمل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بروج میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ مال کا ملنا، دولت کا ملنا، محل مکانات بن جانا، مشہور ہو جانا، فیمس ہو جانا،
یہ کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ رب کی رضا، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی۔ تو بہرحال قربانی کیجئے، خوش دلی کے ساتھ کیجئے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر۔ گائے، بھینس، اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر کر دیں تو بہتر ہے۔ اگر بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کریں تو اس کی اجازت لے لینی چاہیے، اجازت کے بغیر کریں گے تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب اجازت ایک تو یہ کہ واضح طور پر کہ میری طرف سے قربانی کر دیں، یا پھر انڈر سوڈے ہر سال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور کرنے والے کو بھی پتہ ہے، جن کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے وقت قربانی ہی کرنی ہوگی۔ بکرے کی قیمت صدقہ کر دیں، فلاں غریب آدمی اس کی مدد کر دیں مال کے ذریعے، نہیں، ہاں گوشت کے ذریعے مدد کریں۔ قربانی کے موقع پر قربانی کرنا ہی واجب ہے، جس پر واجب ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ کے نیک بندوں نے تو جانیں قربان کی، تو کیا ہم اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم وہ جانور قربان نہیں کر سکتے؟ تو قربانی اسلامی شعار ہے، اور جو قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت کو فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اٹھو اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، جبکہ وہ جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ثواب، یہ انعام، یہ ریوارڈ اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ وہی اپنے ساتھ خاص شدہ بھلائیوں کے اہل ہیں، یا آپ کی آل اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے خاص، جبکہ دیگر مسلمانوں کے لیے عام۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگی۔ ارشاد فرمایا، 10 ذو الحجہ الحرام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا قربانی خوش دلی سے کرو۔ تو قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، قربانی کرنے والا خود کھائے یا سارا خیرات کر دے، کسی کو تحفہ دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب قربانی کی قیمت کوئی دے دے اور بغیر قربانی کے دگنا تگنا گوشت خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا، تو انہوں نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہیں کیے تھے۔ یہ قربانی پل صراط پر سواری بنے گی، اور قربانی کرنے سے تقوی پرہیزگاری حاصل ہوتا ہے، قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و رضا حاصل ہوتا ہے، اتفاق و اتحاد نصیب ہوتا ہے، مسلمان گوشت کھا لیتے ہیں اور گوشت کھانے کے جو طبی فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ ایک انداز ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور راہ خدا میں جب گائے، بکری، بھیڑ ذبح کریں گے تو انشاءاللہ وقت آئے گا، موقع پڑے گا، اسلام کے نام پر جان بھی قربان کریں گے۔ فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کو روزی روٹی ملتی یہ قربانی کے ذریعے سے۔ جانوروں کو پالتے ہیں، لے کر آتے ہیں، بیچتے ہیں، مزدوروں کا بھلا ہوتا ہے، ٹھیکیداروں کا بھلا ہوتا ہے، کتنے کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے اسلامی ملکوں میں قربانی کے جانوروں کی برکت سے۔ اور قربانی جو ہے یہ بہت پرانی ایک عبادت ہے اور ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو جانیں پیش کی، ہم قربانی کا جانور تو پیش کر دیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔